اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم مکرم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض دوستوں نے ایک غلط نظریہ اختیار کیا جو پوری امت اسلامیہ سے ہٹ کر ایک نظریہ ہے۔ چونکہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اس زمانے میں مختلف قسم کے فتنے پیدا ہونے والے ہیں، مختلف قسم کے غلط مسائل غلط قسم کے لوگوں نے پیدا کرنے ہیں۔ انہی غلط مسائل میں ایک یہ غلط مسئلہ بھی پیدا کیا گیا، تو ضرورت تھی کہ اصل عقیدہ جو قرآن پاک واضح کرتا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مطہرہ جو عقیدہ بتاتی ہیں اور پوری امت مسلمہ کا جس پر اجماع چلا آ رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہی عقیدہ اختیار کیے رکھیں، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اور پوری امت سے ہٹ کر نیا نظریہ قائم کرنا یہ سوائے گمراہی کے اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، یہ امت مسلمہ کا متفقہ نظریہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اب آئیے قرآن پاک کی بعض آیات بعض احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ قرآن پاک عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے،
فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام توحید پیش کیا۔ جو پیغام توحید مختلف زمانوں میں اللہ کے جتنے پیغمبر بھی تشریف لاتے رہے تو لوگوں کو وہی پیغام توحید سناتے رہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں یہی مسئلہ سنایا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کو پکارا جائے، ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے، کسی نبی ولی کو اللہ کی عبادت کے اندر شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر زمانے کے اندر اللہ کا جو بھی پیغمبر آیا اس پیغمبر نے یہ مسئلہ سنایا، لیکن شرک کرنے والوں نے ہر زمانے میں پیغمبروں کی بات نہ مانی۔ پیغمبر سمجھاتے رہے کہ عبادت صرف اللہ کی، پکار صرف اللہ کی، اللہ ہی کو پکارو، کسی نبی ولی پیر فقیر کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی پکار میں شریک مت بناؤ۔ اور شرک کرنے والے اللہ کے نیک بندوں کو بھی پکارا کرتے تھے جس طرح اللہ پاک کو پکارا کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیغمبر سناتے تھے تو ہر زمانے کے کافروں مشرکوں نے پھر پیغمبروں پہ ظلم و ستم کیا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی پیغام سنایا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ جس طرح باقی پیغمبر سناتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی پیغام سنایا کہ لوگو، میرا رب، میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا، میری پکاروں کو سننے والا، میرے حال کو جاننے والا، میری عبادت کے لائق، میرا معبود صرف اور صرف ایک اللہ، تمہارا معبود بھی صرف اور صرف ایک اللہ، لہذا فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا رستہ یہی ہے، ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ یہودی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔ جی قبر میں زندہ ہیں، یہ نبی ولی پکارے سنتے ہیں، حال جانتے ہیں، ان کو پکارا کرتے تھے، جبکہ عیسیٰ پیغمبر مسئلہ سمجھا رہا ہے کہ ایک اللہ ہی کو پکارو، اللہ کی پکار میں کسی نبی ولی کو شریک مت بناؤ۔ صراط مستقیم یہی ہے، لیکن یہودیوں نے، اہل کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، الٹا منصوبہ بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ بنی اسرائیل پہلے بھی کئی پیغمبروں کو قتل کرتے رہے، یقتلون النبیین، کئی نبیوں کو قتل کیا، ایک ایک دن میں کئی پیغمبروں کو قتل کرتے تھے۔ یہ مشرک بڑا منحوس ہوتا ہے، پیغمبر کا بہت بڑا گستاخ ہوتا ہے۔ قتل کا منصوبہ اس زمانے کے مشرکوں نے بنایا۔ مشرک اوپر اوپر سے کہا کرتا ہے جی میں نبی کا عاشق ہوں، وہ نبی کا عاشق نہیں ہوتا، وہ نبی کا قاتل ہوتا ہے، نبی کا دشمن ہوتا ہے، نبی کا باغی ہوتا ہے۔ اب انہوں نے پروگرام بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ قرآن پاک کہتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ میرے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو اپنے صحابیوں کو کہنے لگے دین کے معاملے